پاکستان کی قوم کے لیے اور ذاتی طور پر میرے لیے بھی آج کا دن کسی بھی اعتبار سے کوئی خوشگوار یادیں چھوڑ کے نہیں جاتا اور نہیں گیا. آج سے ٹھیک 4 سال پہلے مجھے یاد ہے کہ جب میں بیدار ہوا اور مجھے اپنے موبائل پر جناب شاہ خان زادہ صاحب کا ایک میسج آیا ہوا تھا کہ کیا یہ خبر ٹھیک ہے. اور اس وقت میں بالکل اسی وقت نیند سے بیدار ہوا تھا, مجھے کچھ معلوم نہیں تھا. میں نے پوچھا کیا ہوا, تو انہوں نے کہا کہ یہ جنید بھائی سے متعلق جو خبر ہے. میں نے کہا کیا؟ تو انہوں نے کہا یہ طیارہ حادثے کی جو خبر ہے. اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ میں انہوں نے کہا کہ ڈونٹ سے دس, پلیز ٹیل می اٹ از ناٹ کریکٹ نیوز. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے اس واقعے کی تصدیق ہوئی. ایک بہت بڑا لاس, ایک پوری قوم کا یہ لاس ہے, نیشن کا لاس ہے. میں تو کہوں گا امت مسلمہ کا یہ ایک نقصان ہے. اور آج کے دن میں آپ سب سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ جناب جنید جمشید صاحب کو اپنی دعا میں بہت بہت یاد رکھیے گا. اور دوسری طرف یہ ایک المیہ بھی کہ کس طریقے سے ہم اپنے اتنے قیمتی ہیرے نااہلی اور غفلت کے سبب کھو دیتے ہیں. ہم استاد سبط جعفر جیسے ہیرے کو سڑک پہ کسی لشکر جنگی کے دہشت گرد کی گولی کی نظر کر دیتے ہیں. ہم امجد صابری جیسے ہیرے کو اگین اسی آرگنائزیشن کی ایک کاوش کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں اور کھو دیتے ہیں. ہم جنید جمشید جیسے انسان کو ہم اس انداز سے طیارہ حادثے میں جس کی رپورٹ یہ کہتی ہے, بلکہ اگر ہم دکھا سکیں تو پہلے یہ دکھا دیجئے کہ اس حادثے کی 3 وجوہات کیا بتائی گئی ہیں. یہ آپ دیکھ, سندھ ہائی کورٹ میں اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن کی رپورٹ جمع کرائی گئی ہے. انویسٹیگیشن رپورٹ, اس میں 3 تکنیکی وجوہات کو اس حادثے کی وجہ قرار دیا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ میں. اور یہ کیا ہے, ذرا ٹیکنیکل ہیں, یہ ویسے سن لیجئے, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری جو بات ہوئی ایکسپرٹ سے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. حادثے کی 3 وجوہات. پہلی وجہ, انجن نمبر 1 کے پاور ٹربائن کے ایک بلیڈ میں فریکچر تھا. دوسری وجہ, طیارے کے اوور سپیڈ گورنر کے اندر ایک پن کا فریکچر تھا. تیسری وجہ, ممکنہ طور پر پروپیلر والو ماڈیول کے اندر پہلے سے موجود گندگی تیسری وجہ بتائی جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے, طیارے کے فلائی کرنے سے پہلے جو انسپیکشن ہوتا ہے وہ ایک معمول کا انسپیکشن ہوتا ہے. اس میں بہت سطحی چیزیں دیکھی جاتی ہیں, اس میں اتنی تفصیلیت میں چیزیں نہیں دیکھی جاتی, اس لیے وہ انسپیکشن اگر ہوا بھی تو اس میں چیزیں نظر انداز ہوئیں. لیکن میں نے بہت متعلقہ لوگوں سے بات کی اور اس رپورٹ کے متن میں بھی اسی طرف اشارہ ہے, اور عدالت میں جو کیس زیر سماعت اس میں بھی ہے کہ جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے پی آئی اے کا, جو کہ جب تفصیلی انسپیکشنز کرتا ہے, یہ میں نے ایک باقاعدہ یہ سوال میں نے کیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس معائنے کے دوران جو تفصیلی معائنہ ہر جہاز کا ہونا چاہیے اور ہوتا ہے, اس میں اگر ان چیزوں کو نظر انداز نہ کیا گیا ہوتا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ حادثہ ہوتا. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ تو مجھے جواب میں کہا گیا کہ جی بالکل آپ کی یہ بات ٹھیک ہے, یہ ایسا ہی ہے. یہ پی آئی اے کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے ایک فالٹ کی وجہ سے, کوتاہی کی وجہ سے یہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ جس میں 47 جانیں آج کے اس دن ضائع ہو گئیں. تو یہ بہت سارے سوالات بھی چھوڑ کر جاتا ہے ہمارے پورے سسٹم پر, اور کس انداز سے, یعنی اس طریقے کی بات جب میں نے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے مختلف ماہرین سے بات کی تو ایسی بات ہے کہ انسان حیران بھی ہو جائے اور انسان پریشان بھی ہو جائے کہ ہم یہ کس ماحول میں آپریٹ کر رہے ہیں. کہ جناب جب مجھے پتہ چلا کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں پھر ہم بس کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ اچھا چلو اگر اس طیارے میں یہ پرابلم ہے تو ایسا کرو, پھر اس کو ہم رات میں نہیں اڑائیں گے, بس دن میں ہی اڑا لو تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو. یہ کمرشل فلائٹس کی بات ہو رہی ہے جس میں میں اور آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. مجھے مثال دی گئی کہ جناب کونٹس ایئر لائن, آسٹریلیا کی ایئر لائن 1947 سے یہ فلائی کر رہی ہے, 1947 سے. اور جناب یہ اس کے تو ظاہر ہے کہ اس کے انٹرنیشنل ٹریول ہوتے ہیں, 12 گھنٹے کی اس کی فلائٹ ہوتی ہے. ایک حادثہ آج تک پیش نہیں آیا. ہمارے یہاں ہر 3-4 سال بعد ایک حادثہ ہمارے سر پہ کھڑا ہوتا ہے. جو پی آئی اے کا بھی حادثہ ہوا جمعۃ الوداع پہ, وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کس انداز سے ہوا تھا. جو ایئر بلو کا حادثہ ہوا وہ ایک الگ داستان, اور ہم اس طریقے سے اپنے لوڈ ونس کو کھو دیتے ہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ آج کے دن ہم کچھ ضرور یاد کریں اور خراج تحسین بھی پیش کریں عالم اسلام کی اس زبردست شخصیت کو. میں چاہتا ہوں آپ کو ایک عکس دکھاؤں, ایک جھلک دکھاؤں. جنید جمشید صاحب کا اور میرا شان رمضان کا پہلا سفر اور آخری سفر. پہلے آپ دیکھیے جنید جمشید صاحب کی اور میری 2013 میں شان رمضان 2013 کی بالکل ابتدائی لمحات, پہلے لمحات ہمارے دیکھیے. ٹرانسمیشن کی اس شہر رمضان کی رونقوں میں مزید اضافہ کرنے کے لیے یہاں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, جس طرح میں نے کہا, جنید جمشید صاحب. جنید بھائی آئیے. شان رمضان 2013 کے ابتدائی لمحات, اور 4 سال سفر جاری رہا. اب آپ دیکھیے شان رمضان 2016 کے
آخری لمحہ جو شان رمضان میں ہمارا آخری انٹریکشن زندگی کا ثابت ہوا. میری طرف سے اور جنید جمشید صاحب کی طرف سے اگر چاند نظر آ گیا تو یہ شان رمضان کا اختتام. ایک اور سال اللہ تعالیٰ مبارک ہو. کہا سنا معاف کرنا چھوٹے بھائی. اور ظاہر زندگی میں انہیں کتنے ہی اعزازات سے نوازا گیا, یہ سب تو آپ جانتے ہیں. لوگوں کی محبت سب سے بڑا اعزاز تھا, جو ایک جرنی تھی, ایک ناقابل یقین جرنی, کہ انہوں نے کہاں سے کہاں تک کا سفر کیا. دل دل پاکستان کہا تو دل سے کہا, پورے پاکستان کے دلوں میں سرایت کر گیا. اور پھر جب میرا دل بدل دے کہا تو واقعی جو مقلب القلوب ہے, جو دلوں کے بدل دینے والا ہے, انہوں نے کس طریقے سے ان کا دل بدلا. اور پھر جنید جمشید صاحب نے ایک بالکل دوسری راہ میں قدم رکھا اور یہ ثابت کیا کہ ہم کیوں چلیں اس راہ پر جس راہ پر سبھی چلیں, کیوں نہ چنیں وہ راستہ جس پر نہیں کوئی گیا, اس کی وہ عملی صورت بنے. اور ان کو پاک فضائیہ کے اس وقت کے سربراہ نے جو ایوارڈ دیا, میں چاہتا ہوں اس کی بھی ایک جھلک آپ دیکھیے گا. اور مجھے اس وقت کے پاک فضائیہ کے سربراہ کے بھی الفاظ یاد ہیں جب ہم باڈی ریسیو کرنے گئے تھے, اور اس کے بعد اپنے ہی انداز میں جب پروٹوکول دیا گیا تھا ان کی باڈی کو, تو اس وقت بھی جو الفاظ کہے گئے تھے پاک فضائیہ کی طرف سے وہ بڑے زبردست, وہ کسی بھی پاکستانی کے لیے بہت ہی ایک اعزاز کے حامل ہیں وہ الفاظ. اور میں نے ہمیشہ یہ کہا, میں نے آج کے دن یہ جملہ پہلی مرتبہ کہا تھا, اور میں آج اس بات کو دہرانا اس لیے چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ میں نے اس وقت شدت جذبات میں بات کہہ دی تھی, تو نہیں, ایسا نہیں ہے. میں آج یہ بات دہرا دیتا ہوں کہ جب ظاہر جذبات کی شدت, ظاہر ہے دکھ تو اتنا ہے, لیکن ظاہر یہ واقعہ آج سے اب سے کچھ گھنٹوں پہلے تو نہیں ہوا, کچھ سالوں پہلے ہوا ہے. تو میں اپنے پورے ہوش و حواس میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنے لوگوں سے انٹریکٹ کیا, میں نے جنید جمشید جیسا انسان اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ جس سے میں نے ایک لمحے کے لیے, میں دعویٰ کر رہا ہوں, آن ایئر دعویٰ کر رہا ہوں, اور میں قسم کھا چکا ہوں اس پر, ایک لمحے کے لیے میں نے جس کے منہ سے کبھی کسی انسان کی برائی سنی ہی نہیں. آف کیمرہ چھوڑ دیجئے, تنہائی میں, سفر کے دوران, جب ہم پورا مہینہ یا رمضان میں ہم ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, ایک لمحے کے لیے کسی کی برائی میں نے سنی ہی نہیں. اتنا عاجز انسان. اور میں نے کبھی ان کے منہ سے یہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی وہابی یہ کبھی نہیں سنا میں نے. اللہ کا ماننے والا, اللہ کے رسول کا ماننے والا, اللہ کی کتاب کا ماننے والا, بس یہ الفاظ سنیں. آف ایئر بات کر رہا ہوں میں, آن ایئر تو جو سنا وہ آپ لوگوں نے سنا, آف ایئر بات کر رہا ہوں. اور جتنا وقت میرا گزرا ہے 5 سالوں کا, سفر بھی ساتھ, اٹھنا ساتھ, بیٹھنا ساتھ, ایکسرسائز یہاں ہر جگہ, یہ کافی ہوتے ہیں کسی بندے کو جانچنے کے لیے کہ وہ اپنی تنہائی میں کیا رائے رکھتا ہے, اس کا اظہار کرے. اور میرے جو الفاظ کہے وہ میرے لیے بہت ایک تمغے کی حیثیت رکھتے ہیں. ٹرکی میں ہم جب ساتھ گئے اور انہوں نے الفاظ کہے, اور جو کہ میں آج بھی یاد کر کے موم بھی ہوتا ہوں اور مسرور بھی ہوتا ہوں. اس کا بھی ایک عکس دیکھیے. میرا اللہ جانتا ہے, میں تمہیں سچی بات ہوں کہ میں ہمیشہ وسیم کے ساتھ جب ہوتا ہوں نا تو میں بہت پروٹیکٹیو ہوتا ہوں اس کے بارے میں. ہاں بالکل ایک بڑے بھائی کی طرح نا میں بہت پروٹیکٹیو ہوتا ہوں. اور اس کی لائف کے اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا, میں اس کے بارے میں بھی اس کو کہہ رہا ہوتا ہوں, وسیم یہ بات نہ کرنا, وسیم یہ تم کرو, یہ بات نہ کرو, بہتر ہے نہ کرو. اور ہزار کی ایک بات یہ کہ یہ میری بات سنتا ہے, اور یہ میری بات پر 100% ایسے عمل کرتا ہے کہ بھائی مجھے بھی خوشی ہوتی ہے یار کہ چلو اس کو ضرورت نہیں ہے, ایک بہت بڑا سپر سٹار ہے, یہ اپنے وہ چل سکتا ہے, یہ تو اتنا میرے لیے کرتا ہے. تو پھر میں بھی ہر وقت سوچ رہا ہوتا ہوں یار کہ وسیم کے لیے یہ کیا چیز اچھی ہوگی, اور پھر یہ کیا اچھا ہوگا, بھائی کیا اچھا ہوگا. میں دعا کرتا ہوں اور کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا. جو ہو گیا اللہ کی مرضی پر کسی کا بس بھی نہیں چلتا, اور ہمیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا بھی چاہیے. ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پھر بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو ہم ذرا قصیدہ برد شریف اس کی ایک جھلک دکھائیں گے. ایک بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. سب کو اللہ پاک ایک خوبصورت موت عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں ایک خوبصورت موت ہی تو کمانے آئے ہیں. آپ کو بتائیں جنید جمشید کے بھی جہاز میں ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے. میرے پاس جو آفیشیل اس کا ورڈ ہے وہ یہ ہے کہ تمام امکان ہے اس بات کا کہ وہ اس طیارے میں موجود. دل کے کونے میں کسی وہ دعا ہے کہ شاید کوئی کچھ ہو جائے, کوئی معجزہ. تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں, رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں. میں ایسی شخصیت سے مخاطب ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں. ابھی میں اقرار سے کہہ رہا تھا کہ بھائی جب میں اس آدمی سے ٹیلی فون پہ بات کرتا ہوں نا تو میری روح کانپ جاتی ہے. مجھے لگتا ہے جنید جمشید بات کر رہا ہے فون پہ. بھائی پلیز تشریف لائیے گا. کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں
ہستی ہے کیا لاج رکھنا میری اے خدا. جاتے جاتے آج اللہ کے حبیب کے کلام سے اختتام کرتے ہیں. جنید جمشید صاحب کی آواز میں قصیدہ بردہ شریف جو ہمیشہ پوری دنیا میں سننے والوں کے ذہن میں محو رہے گا. یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے. کس کا ہے؟ خدا کا ہے. درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے. وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے. وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مجھے اور جنید جمشید صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر. جنید جمشید صاحب کدھر مجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بار بار. جنید جمشید صاحب جہاں کہیں بھی ہیں ذرا جلدی سے تشریف لے آئیں. لوگ آپ کے منتظر ہیں.